جاعلك للناس إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے محبوب آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مقامات پر تسلی دیتے ہوئے مختلف انبیاء کے تذکرے فرمائے ہیں. قرآن پاک میں آپ کو مختلف مقامات پر چند مشہور انبیاء کے واقعات آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور تسلی ملیں گے، جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرمایا: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا چند باتوں میں امتحان لیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. امتحان کے بعد وہ پاس ہو گئے، اور پاس ہونے کے بعد پھر ہم نے ان کو انعام دیا. انعام کیا تھا کہ ہم نے ان کو زمانے کا امام بنا دیا، لوگوں کا امام بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے وہ پیغمبر ہیں جس کی پوری زندگی امتحانات سے بھری ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی آنکھیں ایک ایسے خاندان میں کھلی کہ جو بتوں کی پوجا کرتی تھی. بت پرست ابراہیم علیہ السلام کے والدین نہ صرف یہ کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بلکہ خود سے بتوں کو بناتے تھے اور پھر آگے فروخت کرتے تھے، بتوں کا پورا سلسلہ چلاتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام جب ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے تو اب پہلا امتحان ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: اپنے خاندان کے سامنے اللہ پاک کے توحید کو بیان کرو، اب ان کے اوپر دعوت پیش کرو. اور سب سے مشکل چیلنج بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی اپنے کو متاثر کرتا ہے، اپنے سے ٹکر لینا مشکل کام ہوتا ہے. ہمارے پشتوں میں ایک محاورہ ہے: جنگل بلانا بسڑائی کور ترا و تختی کور بلانا بجرد ہے. یعنی باہر کے بلا سے تو بندہ بھاگ کر کے گھر آ جاتا ہے، لیکن گھر کی بلا سے آپ کہاں جائیں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان گھر سے شروع ہو گیا. اللہ پاک نے حکم دیا اپنے والد صاحب کو دعوت دو. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کو دعوت دینے لگے. بھائی توحید پیش کیا، اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرو. بجائے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مان لیتے، انکار کر دیا اور انکار کے نتیجے میں گھر سے نکال دیا. اب ابراہیم علیہ السلام دور جا کر کے رہنے لگے. اب اللہ پاک دوسرا امتحان لے رہے ہیں. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم یہاں تک محدود نہیں رہنا، اب آپ نے پورے قوم قبیلے کو دعوت دینی ہے، سب کے سامنے توحید پیش کرنا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے، گھر میں ٹکر ہوئی، اب پورے قوم کے سامنے. تو ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے پوچھنے لگے: ما هذه التماثیل، یہ کیا مورتیاں تم لوگوں نے اٹھائے رکھے ہوئے ہیں؟ کبھی ان کے سامنے بیٹھ کر کے مراقبہ کرتے ہو، کبھی ان کے سامنے جھکتے ہو، سجدے کرتے ہو،
کبھی سامنے رکھتے ہو، کبھی سیٹ پہ رکھتے ہو، کبھی عبادت کرتے ہو، کبھی ان کو پوجتے ہو، کبھی چومتے ہو، یہ کیا تم نے تماشا لگایا رکھا ہے؟ تو وہ سارے کہنے لگے کہ بھائی یہ تو ہمارے خدا ہیں، یہ تو ہمیں عزت دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، بارش دیتے ہیں، ہر اچائی اور ہر نفع ہمیں پہنچاتے ہیں، تو آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تم اور تمہارے آبا و اجداد سب گمراہ تھے۔ اب وہ کہنے لگے کہ بھائی آپ ہمارا مذاق اڑا رہے، آپ کوئی کھیل تماشا کھیل رہے، یا آپ حقیقی معنوں میں کوئی دین، کوئی شریعت لائے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میرا ایسا رب ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور جو سورج کو مشرق سے نکال کر کے مغرب کی طرف لے جاتا ہے، مغرب سے نکال کر کے مشرق کی طرف بھی لے جا کے دکھا سکتا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ جن کے سامنے تم دو زانوں بیٹھتے ہو، سجدے کرتے ہو، ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا جس حالت میں آپ ان کو دیکھتے ہو اس حالت میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس زمانے میں ان کے ہاں ایک رسم تھی، ایک رواج تھا، مہینے کے اندر ایک دور علاقے میں جا کر کے وہ اپنا ایک میلہ مناتے تھے، اور اس میں ہر کسی کا جانا ضروری ہوتا تھا، اور کھانا پکاتے تھے، مختلف قسم کی چیزیں لاتے تھے، اور اپنے اس بت خانے میں بتوں کے سامنے رکھ کر کے بطور تبرک واپسی پر ان کو اٹھا کر کے گھروں میں لے جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے دعوت دی آپ بھی ہمارا ساتھ چلے، تو انکار کر دیا، انی سقیم، میں تو بیمار ہوں نہیں جا سکتا، تم لوگ چلے جاؤ۔ وہ سارے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، اس بت خانے میں چلے گئے اور ایک کلہاڑی کو لیا، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے، کسی کے پاؤں کاٹ دیے، کسی کا سینہ چیر دیا، کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کے انگی نکال دیے، اور جو سب سے بڑا بت تھا کلہاڑے کو لا کر کے اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اب جب وہ لوگ واپس آئے تو وہ کہنے لگے ارے اتنا بڑا ظلم ہمارے خداؤں سے کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا یہاں ابراہیمی نام ایک شخص ہے، وہ ہمیشہ ہمارے خداؤں کے بارے میں دھمکیاں دیتا رہا ہے، ہو سکتا ہے اسی نے کیا ہے۔ اور نمرود نے حکم جاری کر دیا پکڑ کر لایا جائے۔ 40,000 فوج ابراہیم علیہ السلام کے تلاش میں نکلی، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا۔ اب نمرود کے سامنے وہ پوچھ رہے ہیں بھئی آپ نے کیا ہے؟ یہ آپ نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میں نے کسے کیا ہے؟ کلہاڑا اس نے اٹھایا ہوا ہے اور پوچھتے مجھ سے ہوں کہ آپ نے کیا ہے؟ کلہاڑا تو اس کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، ان سے پوچھو یہ کس نے توڑے؟ اس کو غصہ آ گیا ہوگا، سب کو مارا ہوگا۔ اب جب یہ جواب دیا ابراہیم علیہ السلام، نمرود، اس کے حواری، اس کی فوج، اس کے وزراء سب کے گردن جھکے ہوئے تھے، اور یوں سوچنے لگے کہ اس شخص کو ہم کیا جواب دیں، اور پھر یوں سر اٹھا کر کے کہنے لگے ارے آپ کو پتہ نہیں یہ تو بول نہیں سکتے، یہ تو کوئی کام نہیں کر سکتے، یہ کیسے جواب دے رہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے تو ہو تمہارے اوپر، لعنت ہو تمہارے اوپر اور تمہارے ان خداؤں کے اوپر جو اپنے اوپر آنے والے تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ کیسے تم پوچھتے ہو؟ یہ کیسے تمہیں اولاد دیتی ہے، کیسے بارشیں برساتی ہیں، یہ کیسے تمہیں نفع پہنچاتی ہیں جب اپنے اوپر آنے والے تکلیف کو دور نہیں کر سکتے؟ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جب کبھی مخاطب دلیل کے میدان میں ہار جاتا ہے پھر وہ لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے۔ اب نمرود کہنے لگے ارے پکڑو ان کو، اپنی خداؤں کی مدد کرو، یہ تو ظالم ہے، اس کو سزا دینی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا امتحان ہو رہا ہے۔ قوم کو دعوت دی، اب امتحان ہو رہا ہے۔ نمرود نے پکڑوایا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے، کیا سزا دینی چاہیے؟ ایک بڑا شخص اٹھا، بڑا ظلم کیا ہے، بڑی سزا دینی چاہیے، کیا سزا ہونی چاہیے؟ کہاں آگ جلائی جائے اور اس میں زندہ پھینک دیا جائے تاکہ اس کو یاد رہے کہ کسی کے خداؤں کو کیسے توڑا جاتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی بڑی آگ سلگائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے، باپ کو دعوت دو، دعوت قبول نہ ہوئی، گھر سے نکالا گیا، پھر قوم کے ساتھ ٹکرایا اور پھر آگ میں کود جاؤ، آگ میں چھلانگ لگا لو، اور پھر حکم ہوا اپنی بیوی بچوں کو سنسان وادی میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، اور پھر حکم ہوا اپنے بچے کے گلے پر چھری چلا دو۔ یہ احکامات ہیں بھائی ابراہیم علیہ السلام کو، کیوں؟ اس لیے کہ خلیل ہے، امتحانات لیے جا رہے۔ میرے آپ کو یہ حکم نہیں ہے آپ آگ میں چھلانگ لگا دو، یہ حکم میرے آپ کے لیے نہیں ہے۔ بچوں کو سنسان وادی میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، یہ حکم میرے آپ کے لیے نہیں ہے۔ اپنے بچے کے گلے پر چھری پھیر دو، یہ حکم میرے آپ کے لیے نہیں ہے۔ یا اللہ میرے آپ کے لیے کیا حکم ہے، میرے اور ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا حکم یہ ہے جھوٹ مت بولو، نماز مت چھوڑو، دھوکہ مت دو، غیبت مت کرو، بچوں کو ذبح کرو نہیں، نماز مت چھوڑو بھائی۔ 100 میں سے 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ سر میں درد ہو گیا، نماز گئی، پیٹ میں درد ہے، نماز گئی، تھوڑی سی خوشی اضافی ہو گئی، نماز گئی، تھوڑی سی پریشانی آ گئی، نماز گئی۔ ارے ہم کیسے مسلمان ہیں بھائی، اپنے گریبانوں میں جاگ جائے۔ 700 دفعہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جس امر کو دہرایا، بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، مسلمانوں میں سے 100 میں سے 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ کیا ہم اللہ کا رزق نہیں کھاتے؟ کیا یہ زندگی اللہ نے نہیں دی؟ یہ عزت بری زندگی جو ہم گزار رہے اللہ نے نہیں دی؟ کہاں جا رہے؟ دکھ سے کہنا پڑتا ہے جمعے میں اتنا بڑا مجمع کہاں سے آ جائے، باقی نمازوں میں اتنا بڑا مجمع کہاں نہیں ہوتا ہے۔ ہفتے میں ایک دفعہ اللہ کا رزق ہم کھاتے ہیں، یہ 7 دن ہم اللہ کا رزق نہیں کھاتے کیا؟ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ 700 دفعہ اللہ پاک حکم دے رہے، اللہ پاک کے تمام احکامات کھولو، کسی حکم کے لیے بار بار کو نہیں پکارا ہے۔ نماز اللہ پاک کی وہ حکم ہے جس 5 دفعہ نماز کے لیے 10 دفعہ اعلان کو لازم قرار دیا ہے۔ 5 دفعہ اعلان ہوتا ہے نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، اور پھر جس وقت نماز کھڑے ہونے کا وقت آ جائے پھر اعلان ہوتا ہے بھائی نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سارے احکامات بلوغت کے بعد متوجہ ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا پابند بنا دو، جب 10 سال کا ہو جائے ڈنڈے سے نماز پڑھوا دو۔ سارے احکامات زمین پر اترے ہیں، نماز کے حکم کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو پاس بلایا ہے۔ آخری وصیت، باپ مر رہا ہوتا ہے، بچے کو وصیت لکھوا رہا ہوتا ہے، اس وصیت کو اہمیت دی جاتی ہے کہ باپ جاتے ہوئے یہ کہہ گیا ہے، باپ جاتے ہوئے یہ احکامات دے گیا ہے، یہ کام میرے ذمہ لگا گیا ہے۔ دونوں جہانوں کا سردار جاتے ہوئے امت کو وصیت لکھوا رہا ہے۔ وصیت کیا ہے؟ الصلاۃ آخری سانس سے چل رہی ہے، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا جب انسان اٹھیں گے، پہلا سوال کیا ہوگا؟ وہ وصیت جو جاتے ہوئے نبی علیہ السلام نے چھوڑی تھی اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ پتہ کرو نماز ان کے پوری ہے کہ نہیں پورے، اگر نمازیں پوری ہے پاس کر دو، اگر نمازیں پوری نہیں ہے ناکام ہے بھائی۔ او بھائی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، صحیح روایت سنا رہا ہوں، صحیح حدیث سنا رہا ہوں، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والا کل قیامت کے دن مسلمانوں کے صف میں نہیں ہوگا، کافروں کے صف میں۔ حدیث سنا رہا ہوں، عام کافروں کے صف میں نہیں، فرعون، نمرود، شداد، قارون، ابی بن خلف کے صف میں کھڑا ہوا ہوگا۔ یہ سزا بے نمازی کی ہے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم ہے آگ میں چھلانگ لگا دو، بچوں کو سنسان وادی میں چھوڑاؤ،
بچے کو ذبح کر دو، ہمارے لیے احکامات نہیں۔ بھائی نماز نہ چھوڑو، جھوٹ مت بولو، جھوٹ کے بغیر ہمارا گزارا چل سکتا ہے، جھوٹ کے بغیر ہماری دکان چل جائے گی، جھوٹ کے بغیر وکیل کیس جیت سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں، سب جھوٹ بول رہے، سب جھوٹ بول رہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ ٹیک لگا کر کے فرمایا تھا، اور پھر ٹیک یوں چھوڑا، اور پھر فرمایا جھوٹ بولنے والا، جھوٹ بولنے والا، جھوٹ بولنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ سارا معاشرہ جھوٹ بول رہا ہے، عوام تو کیا خواص بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ علامہ الحفیظ اور وہ یہ ہاتھ جوڑتا ہو ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے، اللہ کی قسم وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا پر حکومت کر لیں، لیکن اگر ہماری زندگی ایسے ہی رہی قیامت کی صبح تک ہم غیروں کا غلام رہیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔